بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکس1 نیوز سے آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ابھی 2-4 دن پہلے بہت تازہ زخم ہے، بہت تازہ دکھ ہے۔ ملتان کے قدیمی محلہ سوتری وٹ کے باسیوں کے ساتھ مری جاتے ہوئے ایک حادثہ ایک ثانیہ رونما ہوا ہے۔ رات کے 2 بجے یہ خانوادہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مری کی سیر کو چلے۔ پوری دنیا جاتی ہے، اس میں کیا برا ہے؟ پھر اگلے دن کجٹ کے مقام کے اوپر گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور وہ دیوار میں ایک گڑھے میں ایک ایسے ڈیپ جگہ پہ جا لگتی ہے کہ جس جگہ سے، جس سائڈ سے سواریوں نے باہر اترنا ہے وہ سائڈ دیوار کی طرف چلی گئی۔ آگے طرف سے گاڑی میں آگ بھڑکنا شروع ہوئی۔ اس آگ نے اس گاڑی کو ایسا گھیرا کہ 10 لوگ زندہ جل گئے، جس میں معصوم بچے بھی تھے، اور وہ بچی بھی تھی جو منتوں سے کاشف بھائی، جس کی فیملی کو یہ ثانیہ گزرا ہے، جن کے 7 افراد ایک گھر کے لقمہ اجل بنے ہیں، شہادت کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں، ہمارا اپنا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے۔ مگر کچھ باتیں ہیں، کچھ ذمہ داری بطور ٹورسٹ کے ہم پر بھی آتی ہے، کچھ ذمہ داری جو ٹرانسپورٹ مالکان ہیں ان پر بھی آتی ہے، انتظامیہ کا بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ ویسے تو انتظامیہ ہر جگہ اپنے کیمپ لگا کے گاڑیوں سے پیسے بٹورتی ہے، دولت اکٹھی کرتی ہے۔ کیا پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے انتظامیہ نے ان گاڑیوں کو چیک کیا ہے کہ ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، یہ پہاڑ پہ چڑھ سکتی ہیں، اس کے ڈرائیور کے پاس پہاڑ کے اوپر گاڑی چلانے کا ایکسپیرینس ہے؟ اب جو واقعات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، ان ایکسپیرینسڈ پہاڑ پر نہ جانے والا ڈرائیور، رات کی دن کی ڈیوٹی دینے کے بعد ٹرانسپورٹر، ان دنوں میں رش ہوتا ہے گاڑیوں کا، اور پھر وہ رات کے 2 بجے نکلا ہے، ساری رات کا جاگا ہوا۔ صبح اس نے گاڑی میں گانے لگانے کی کوشش کی، ایک 8 سال کے بچے کی روداد اس گاڑی میں تھا۔ اللہ نے اسے بچایا۔ اللہ سب کا سفر بے خطر کرے۔ اور اسے منع کیا گیا کہ اس میں فیملی بیٹھی ہے، آپ گانے وانے نہ لگائیں۔ عقائد بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، لوگ نہیں سنتے۔ بجائے اس کے کہ وہ ان کا ساتھ دیتا، اس نے اپنا غصہ گاڑی کی سپیڈ پر رکھا ہے۔ اور پہاڑ کے اندر گاڑی کا انجن آگے، سواریاں بیٹھی ہوئی، اور آپ کا جو گاڑی کا رخ ہے وہ لینڈسکیپ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ سپیڈ بڑھاتے ہیں تو گاڑی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پہاڑ پہ جس سپیڈ پہ گاڑی چڑھائی جاتی ہے، پہاڑ کی اترائی پہ اسی سپیڈ سے گاڑی اتاری جاتی ہے۔ اور یہ اس ٹائپ کے جو ڈرائیور ہیں، اب جو اس کا بیان سامنے آیا ہے، وہ شخص گاڑی چھوڑ کے، سنا گیا تھا کہ 2 افراد کو اس نے نکالا بھی ہے، پھر اس نے دیکھا آگ لگ گئی، وہ گاڑی کے پھٹنے کے خوف سے، سلنڈر تھا، سلنڈر بھی ایک مصیبت ہے نا، وہ بھاگ گیا جنگلوں میں، چھپ گیا، ہاتھ واتھ جلے ہوئے، پاؤں جلے ہوئے، برت، اور وہ گرفتار ہو گیا۔ اب خدا معلوم آگے کیا واقعات ہوتے ہیں۔ مگر میرا سوال یہ تھا کہ ان پہاڑوں پہ گاڑیاں چڑھانے سے پہلے، ان اترائیوں پہ گاڑیاں اتارنے سے پہلے ان ڈرائیورز کو چیک کیا جائے، ان کی نیند چیک کی جائے، ان کی ڈیوٹیز چیک کی جائیں، چیک کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی چیپٹر کھلے اور ان گاڑیوں کو چیک کرنے والے اتھارٹی کی ایک موچ لگ جائے۔ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے، فورس نکلتی ہے روڈ کلیئر کرانے، اور پھر پھٹوں کے پیسے لے کر وہ آگے۔ اس طرح نہیں، باقاعدگی کے ساتھ، انسانی جان کا سوال ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے ڈپٹی کمشنر آغا شیرازی صاحب کو، ظہیر آباد شیرازی صاحب کو، جو ساری مصروفیات ترک کر کے بھاگے۔ انہوں نے ایمبولینسز، اور انہوں نے فورسز کو، اور انہوں نے ریسکیو کو، اور انہوں نے فائر بریگیڈ کو بیک وقت ایکٹیو کیا۔ ریسکیو تو موقع پہ پہنچ گئی، لیکن فائر بریگیڈ اور ان چیزوں کو پہنچنے میں کچھ تھوڑا سا وقت لگا، کیونکہ پہاڑ کا ماحول تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو ڈرائیور کا جو غصہ تھا وہ اس حادثے کا سبب بنا ہے۔ موسیقی لگانا چاہتا تھا۔ جب ایک فیملی بیٹھی ہے، ڈرائیور کو کس نے حق دیا ہے کہ اس میں موسیقی لگا کے؟ کیا یہ ڈرائیور گانا سنے بنا گاڑی نہیں چلا سکتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ ہمارے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے، ہمیں حادثات سے بچنا ہے، ہمیں محفوظ پاکستان بنانا ہے، اور کوشش کی جائے کہ رات کے اس پہر جب ڈرائیور تھکے ہوئے ہوں، اس طرح کے سفر نہ کیے جائیں، سفر کسی طرح بھی نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسافر کا سفر بے خطر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسافر کو بحفظ ایمان اپنے منزل پر پہنچائے۔ اللہ نگہبان۔